ناسا کا ایک اسپیس کرافٹ جس میں 3 ایسٹروناٹ بھی موجود تھے چاند پر لینڈ کرنے ہی والا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا جس کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ اسپیس کرافٹ ارتھ سے 3,22,000 کلومیٹر دور اسپیس میں موجود تھا اور جہاں تک پہنچنے میں انہیں پورے 3 دن لگ چکے تھے۔ اسپیس کرافٹ کے مین آکسیجن ٹینک میں کوئی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے وہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ آکسیجن ٹینک ان ایسٹروناٹس کو آکسیجن فراہم کر رہا تھا، یعنی یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ کیبن میں اب صرف 15 منٹ زندہ رہنے کا آکسیجن بچا تھا اور ظاہر ہے اتنے کم وقت میں زمین تک پہنچنا کوئی ممکن بات نہیں۔ ناظرین، یہ حادثہ 1970 میں اپولو 13 کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک سچی کہانی ہے جو ایک سائنس فکشن سے ہرگز کم نہیں ہے۔ اپولو 13 کو ایسی جگہ لینڈ کرنا تھا جہاں ایک ایسٹرائڈ کے گرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا گڈھا بنا ہوا ہے جسے فرا میرو بھی کہا جاتا ہے۔ اس مشن کا آغاز 11 اپریل 1970 میں ہوا۔ اس اسپیس کرافٹ کے 3 حصے تھے جس میں سے یہ کون شیپ والا کمانڈ موڈیول کہلاتا تھا۔ دوسرا حصہ جس کی شکل اسپائڈر جیسی دکھتی ہے اسے لونر موڈیول کہا جاتا ہے جو صرف مون پر لینڈ کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ تیسرا اور آخری حصہ جسے سروس موڈیول کہا جاتا ہے جس میں ایسٹروناٹ کے آکسیجن ٹینکس اور انرجی سپلائی موجود ہوتی ہیں۔ ان کو ارتھ سے نکلے ہوئے 55 گھنٹے ہو چکے تھے جس میں یہ 3,22,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ اسی دوران جب ایک ایسٹروناٹ نے آکسیجن ٹینک کا لیول چیک کرنے کے لیے بٹن دبایا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ اور ہی سوچتے تبھی ماسٹر الارم لائٹ بلنک کرنے لگی۔ یہ خبر انہوں نے زمین پر موجود ناسا کنٹرول سینٹر کو دی اور یہ خبر سنتے ہی ناسا میں افراتفری پھیل گئی، کیونکہ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ آکسیجن ٹینک پھٹ جانے کے انتہائی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ناسا نے ریئل ٹائم ڈیٹا نکالا تو دیکھا دوسرا ٹینک بھی پھٹ چکا ہے اور تیسرے ٹینک سے آکسیجن تیزی سے لو ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ان تینوں ایسٹروناٹ کو علم ہو چکا تھا کہ وہ ایک بڑے مسئلے میں درپیش ہیں۔ ناظرین، اس مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک مسئلہ بھی تھا کہ یہ اپنی ڈائریکشن ارتھ سے بالکل کھو چکے تھے۔ جی ہاں، بلاسٹ کی وجہ سے پورا ایئر کرافٹ اپنی ڈائریکشن کھو چکا تھا۔ اگر انہوں نے فوراً اپنی لوکیشن ٹھیک نہ کی تو یہ ہمیشہ کے لیے پورے ڈیپ اسپیس میں گم ہو جائیں گے۔ ان کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی اور دوسری طرف یہ خبر پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب بلاسٹ کو پورا 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب آخری ٹینک میں اتنا آکسیجن بچا تھا کہ وہ کمانڈ موڈیول کو صرف 15 منٹ تک آکسیجن فراہم کر سکتا تھا۔ اسی وقت ناسا کے مشن کنٹرول نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسٹروناٹس کو کمانڈ موڈیول سے نکال کر لیونر موڈیول میں شفٹ کر دیا جائے۔ تینوں ایسٹروناٹس لیونر موڈیول میں شفٹ تو ہو گئے لیکن اس بات کا کچھ پتہ نہ تھا کہ لیونر موڈیول انہیں کتنی دیر تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ کیلکولیشن سے پتہ چلا کہ لیونر موڈیول 3 ایسٹروناٹس کو 2 دن تک آکسیجن فراہم کر سکتا ہے، لیکن اصل سوال وہیں موجود تھا کہ یہ زمین تک کب اور کیسے آئیں گے۔ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا کہ ارتھ کی گریوٹی کو استعمال کر کے اسپیس کرافٹ کو زمین کی طرف دھکیلا جائے، کیونکہ اس میں کافی کم پاور استعمال ہوگی۔ ایسٹروناٹ نے ایسا ہی کیا اور چاند کے گرد چکر لگانے کے بعد 35 سیکنڈ کے لیے راکٹ بند کر دیا، جس سے آخرکار ان کی ڈائریکشن ارتھ کی طرف ہو چکی تھی۔ پورے 2 دنوں کے بعد اسپیس کرافٹ 3200 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا اور اب یہاں ان کو کافی مشکل ترین چیز کا سامنا کرنا تھا۔ وہ مشکل ترین چیز یہ تھی کہ انہیں لیونر موڈیول چھوڑ کر کمانڈ موڈیول میں واپس آنا تھا، کیونکہ کمانڈ موڈیول ہی اس فنکشن کے لیے بنایا گیا تھا۔ لہٰذا وہ سارے اپنے اسپیس سوٹ پہن کر کمانڈ موڈیول میں چلے گئے، جہاں کا سسٹم کافی دیر بند رہنے کے لیے ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے آ چکا تھا۔ ارتھ میں انٹر ہونے کے لیے انہوں نے لیونر موڈیول اور سروس موڈیول سے خود کو الگ کر دیا۔ ناسا کے مشن کنٹرول اور پوری دنیا کا سانس رکا ہوا تھا، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا تھا جب انہیں بغیر کنٹرول کے ارتھ کی سرفس میں انٹر ہونا تھا۔ ارتھ کی ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹ کھول دیے۔ آخرکار 5 دنوں بعد 17 اپریل کو ان کا موڈیول سے پیسیفک اوشن میں جا گرا، جہاں سے انہیں فوری طور پر ریسکیو کر دیا گیا۔